الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما سبحان اللہ عدد ما خلق فی السماء وسبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض وسبحان اللہ عدد ما بین ذلک وسبحان اللہ عدد ما هو خالق سبحان العلی العلی سبحان العلی العلی سبحانہ وتعالی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون نحمدہ و صلی علی رسولہ الکریم اما بعد 27واں پارہ اور سورۃ طور۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کیا یہ لوگ جو مشرکین مکہ ہیں یہ آپ سے کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ قرآن خود گھڑ لیا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان ہی نہیں لانا چاہتے، یعنی نیت نہیں ہے ان کی کہ یہ ایمان لائے، اس وجہ سے یہ طرح طرح کے بہانے تراشتے ہیں۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر کہتے ہیں، کبھی مجنون، کبھی جادوگر، اور کبھی یعنی کہتے ہیں کہ اس نے خود گھڑ لیا قرآن۔ مین وجہ یہ ہے دراصل یہ ایمان بھی نہیں لانا چاہتے۔ اچھا، آج کل کے جو لوگ ہیں نا ہمارے ہاں جو مسلمان ہیں، ذرا غور کرو اس بات پہ کہ جو مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا وہ مسلمان کہلاتا ہے، اور جو یہودی، عیسائی یا کسی غیر مذہب کے گھر میں پیدا ہوا تو وہ وہی کہلائے گا۔ حالانکہ جس وقت، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی پیدائش جو ہے نا فطرت اسلام پر ہوئی، یعنی اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے انسان، یہ نہیں کہا کہ مسلمان، انسان کی پیدائش فطرت اسلام پر ہوئی۔ بعد میں اس کے جو ماں باپ ہیں نا اسے یہودی یا عیسائی یا غیر مذہب بنا دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پیدائشی ہی مسلمان ہوتا ہے انسان، بعد میں اس کے والدین اسے چاہے جس طرف لگا دے۔ اور اگرچہ کوئی کسی مسلمان کے گھر پیدا تو ہو گیا لیکن اس نے کلمہ ہی نہ پڑھا ساری زندگی، اور مسلمان کہلاتا رہا کہ میں مسلمان ہوں، حالانکہ نہ اسے تربیت دی گئی، نہ سکھایا گیا، نہ سمجھایا گیا، تو ویسے ہی مسلمان ہو گیا، اسے مقصد کا پتہ ہی نہ چلا
کہ میرے آنے کا کیا مقصد ہے اور مسلمان کا کیا مطلب ہے۔ اسی طرح ساری زندگی گزر گئی اور آخر میں بھی اسی کیفیت میں اپنے رب کی طرف لوٹ گیا، تو کیا فائدہ آیا کہ وہ مسلمان کے گھر پیدا ہوا؟ اس سے تو وہ وہی بہتر تھا کہ ہندو کے گھر پیدا ہو جاتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو پہلے والے جو مشرک لوگ ہوتے تھے، یعنی مکے والے، وہ اس چیز کو سمجھتے تھے کہ اگرچہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم اس عہد میں آ جائیں گے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ کے رسول ہیں، تو ہم اس اقرار میں آ جائیں گے اور ہم بندھ جائیں گے، لہٰذا ہم سرے سے کلمہ ہی نہیں پڑھتے۔ اور ان لوگوں نے کلمہ بھی پڑھا لیکن غور نہیں کیا، توجہ نہیں کی، اور یہ ویسے ہی مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو گئے۔ یعنی ایک تو کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا لیکن وہ کام نہ کیا جس کا انہوں نے اقرار کیا تھا، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، تو انہوں نے یہ کام ہی نہ کیا، صرف زبان سے ہی کلمہ پڑھ لیا، یا کسی مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا، اس نے ساری زندگی توجہ نہیں کی، نہ اس کے والدین نے کی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اتنی سمجھ رکھتے تھے کہ اگرچہ ہم نے کلمہ پڑھا تو ہم جواب دہ ہو جائیں گے، اس عہد میں آ جائیں گے، تو کل کلا کو ہمارے اوپر زیادہ بوجھ ہو جائے گا، لہٰذا اس وجہ سے وہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، ہم پڑھتے نہیں ہیں کیونکہ ہم اس اقرار میں آ جائیں گے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا قرآن پاک میں کہ ان لوگوں کا رواج تھا، مختلف طرح کے وہ شرک کرتے تھے، اگرچہ کوئی باغ لگواتا تو باغ میں سے ایک پودا وہ اپنے کسی بت کے نام لگا دیتا کہ یہ ہمارا حصہ ہے اور یہ ہمارے بت کا ہے، اور اس میں اللہ کا حصہ بھی رکھتے، اور جو اللہ والا حصہ ہے وہ تو سب کو دے دیتے، خود بھی کھاتے، دوسروں کو بھی کھلاتے، جو اللہ کے نام لگاتے جن چیزوں کو، کیونکہ اللہ کا تو شروع سے سب کو پتہ ہے کہ اللہ ہے، ہندو کو بھی پتہ ہے کہ آسمان والا اللہ ہے، اور جو حصہ وہ مخصوص کرتے تھے نا بتوں کے لیے، اس میں سے تل بھر کسی کو نہیں دیتے تھے، کہتے تھے ہمارے فلاں بت کے نام پر ہے، اور وہ جب چڑھاوے چڑھاتے تو وہ پھل جو اس درخت پر لگتے یا جو بھی چیز ہوتی اس کے آگے جا کے ڈالتے تھے، یہ تمہارا حصہ ہے۔ اگرچہ اس درخت سے کوئی پھل اتار لیتا، اس کے ساتھ بڑا جھگڑا کھڑا ہو جاتا کہ تو نے ہمارے خداؤں کو بے ادبی کی ہے، لہذا اس کا حصہ کیوں تم لے گئے ہو، اس سے بھی جھگڑا کھڑا ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو ان کا حال، عقل ان کا ایسا ہے کہ میرے حصے میں تو خود بھی کھانے والے ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں جو میرے نام لگاتے ہیں، یا جو کچھ میں نے دیا ہے ان کو اس میں سے خود بھی کھاتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں، اور جو ان کے بت خدا ہے ان کے نام لگاتے ہیں تو اتنے بخیل ہیں، اس میں نہ خود کھاتے ہیں نہ کسی کو کھانے دیتے ہیں، ویسے ہی نعمتیں ضائع کر دیتے ہیں۔ تو کیا ان کے خدا ان کو یہی کہتے ہیں کہ نہ خود کھاؤ نہ کسی کو کھانے دو، نہ ہی وہ خود کھانے والے ہیں، کیونکہ وہ تو بت تھے، ان کے سامنے جب چیزیں رکھی جاتی تھیں تو وہ کھا تو نہیں سکتے تھے نا۔ تو دراصل وہ بھی مخلوقیں ہیں، یعنی پتھر، اگرچہ ایک پتھر کو کاٹ کے اس کا بت بنایا گیا یا کسی بھی شکل میں اسے خدا بنا کے رکھا گیا، تو وہ پتھر تو خود اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر قرآن پاک فرمایا پتھروں میں سے کچھ پتھر تو ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے ہٹ جاتے ہیں،
اور ان سے پانی بہہ نکلتا ہے، اور کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، یعنی جیسے سورۃ حشر میں فرمایا کہ اگر یہ قرآن میں کسی پہاڑ پر نازل کرتا تو اللہ کے خوف سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، خشیت اللہ یعنی جھک جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ بھی برداشت نہ کر سکتا اللہ کا کلام۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انسان کو قرآن جذب کروایا تھوڑا تھوڑا کر کے، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے، ورنہ اللہ کا کلام ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ اگر ایک پڑھنے والا، آپ اسی ایک چیز سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اسے پیدا ہوتے ہی ہم 10 میں یعنی داخلہ دے دیتے ہیں، اور جب ماں اس کی پڑھاتی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، وہ اور چیز ہے۔ اور ایک کچھ عمر گزارتا ہے اور بعد میں اسے شعور پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کیا ہے اور قرآن کیا ہے، اس کے اندر جو اللہ کا عشق پیدا ہوتا ہے، اس شوق میں وہ قرآن پڑھتا ہے، تو وہ جو عاشق ہوتا ہے نا، اس کی کیفیت جو ہوتی ہے جب وہ قرآن سنتا ہے یا پڑھتا ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتا اللہ کی شان کو، اس کی کیفیت جو ہے نا عام لوگوں کی نسبت چینج ہوتی ہے، یعنی جیسے عام لوگ پڑھنے والے ہیں ان کی نسبت اس کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ قوت برداشت اس میں نہیں ہوتی، جب وہ اللہ کا کلام سنتا ہے تو بے ہوشی کی کیفیت اس پر طاری ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کاش ہم جو مسلمان ہیں ہمارے اوپر قرآن کا اتنا اثر ہو کہ جب ہم قرآن سنیں تو ہمارے اندر اس طرح کی کیفیت پیدا ہو جائے کہ مزید شوق پیدا ہو جائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی نیت ہی خراب تھی ان لوگوں کی، اور انہوں نے الٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا کہ اس شخص نے یہ قرآن جو ہے خود گھاڑ لیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے، اگر یہ اپنے اس بات میں یا قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام بنا لائے، یعنی اسی طرح کا قرآن ہی بنا لائے۔ اگر یہ جو دلیلیں پیش کرتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگاتے ہیں، تو پھر انہیں چاہیے کہ اسی طرح کا یہ خود قرآن بنا کر لائیں اگر یہ سچے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے گفتگو کے ذریعے، کلام کے ذریعے سے انسان کو چیلنج کیا اور ہلا کے رکھ دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرمایا کہ میں نے یہ جو قرآن نازل کیا ہے تم ہی لوگوں کی زبان میں اور تمہارے بولنے چالنے کے انداز میں، سبحان اللہ، جس طرح تم آپس میں گفتگو کرتے ہو اسی طریقے سے میں نے قرآن نازل کیا۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ فرمایا گیا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں؟ یعنی پچھلی آیات میں ہے، تھوڑا پانی دیں، پچھلی آیات میں ہے کہ اگرچہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان لانا نہیں چاہتے۔ اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں، بات میں سچے ہیں، تو اسی شان کا ایک کلام بنا لائیں۔ اور یہاں پہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے آپ فرمائیے، کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں؟ یعنی ام خالق السماوات والارض بل لا یوقنون، یا یہ خود اپنے خالق ہیں یا خود بخود پیدا ہوئے، انہوں نے اپنے آپ کو بنایا ہے۔ یعنی کوئی بھی انسان اپنے آپ کو بنا سکتا ہے، جس وقت وہ پیدا ہوتا ہے اس وقت وہ کمزور ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے، اور اس کے بعد یا زمین اور آسمان کو انہوں نے پیدا کیا، یا اتنی قوت والے ہیں
یہ جو اتنی بڑی زمین ہے اس کو انہوں نے پیدا کیا، یہ آسمان کو پیدا کیا، یہ چیلنج والی آیاتیں ہیں، سوالیہ یعنی تو ایتے تھی بوکھی سامنے انہوں نے پیدا کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے، یعنی مین مقصد اصل بات ان کی اصل یہ ہے کہ یہ دراصل یقین نہیں رکھتے۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا یعنی بل لا یؤکنون، بلکہ یہ یقین نہیں رکھتے، ام عندہم خزائن ربک ام هم المسیطرون، کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں، یعنی یہ چیلنج ہو گیا نا۔ سوری میں بیل کا نہیں ماری گال پر خیر ہوئے اللہ کرے ہیں جلے تقریر شروع کی تھی بیٹھے ہمیں یاد ہے۔ اچھا مطلب یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ خزانہ تو اللہ کے ہے نا خزانے، تو قبضہ بھی اللہ کا ہے، لیکن یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جیسے اللہ کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں۔ مطلب یہ ہے یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہر چیز پر خزانوں پر ان کا حکم چلتا ہے۔ ام لہم سلم یستمعون فیہ فلیأتی، یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے؟ یہ دیکھیں نا، حسد اور جلن کی وجہ سے یہ دشمن لوگ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حسد اور جلن نکالتے تھے نا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی باتیں سن گناتے ہیں، اتنا اختیار رکھتے ہیں۔ دیکھو مثالیں کیسے دی ہیں، کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے، یعنی انہیں کسی نے پیدا نہیں کیا، خود پیدا ہو گئے، یا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا؟ ایک بحثا ہے نا اس میں، یعنی مناظرہ ہو رہا ہے، یعنی بالمقابل دشمنوں کے مشرکین مکہ کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے یا یہ خود اپنے خالق ہیں یا زمین اور آسمان کو انہوں نے پیدا کیا۔ اصل بات یہ ہے یہ یقین نہیں رکھتے، کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہے یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی باتیں سن گن لیتے ہیں؟ یعنی کچھ تو ہوگا نا ان کے پاس جس پر یہ اتنی باتیں کرتے ہیں۔ تو ان میں سے فلیأتی، اس سے زیادہ اور کیا اللہ تعالیٰ انسانوں سے گفتگو کرے۔ مستمعوہم بسلطان مبین، جس نے سن گن لی ہو، اگرچہ کوئی اتنی طاقت رکھتا ہے، اتنی پرواز کر سکتا ہے کہ وہ آسمان میں جا کے اللہ کی باتیں، ان کے فرشتوں کی باتیں یا مشورے سن سکتا ہے، اور ان میں سے کوئی ایک آدھ بات سن کے لے آیا ہے تو وہ بتائے، یعنی جس نے سن گن لی ہو وہ لائے کوئی دلیل کھلی، یعنی دلیل لے کر آئے کہ میں نے فلاں بات سنی تھی یا فلاں فیصلہ سنا تھا، کیونکہ جنات کے بارے میں یہ جو عامل کامل ہوتے ہیں نا نہایت جھوٹے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر یقین کرنے والے ہم میں سے نہیں، جو کتاب پہ قسمت کا حال دکھاتے ہیں، ہاتھ پہ دکھاتے ہیں یا ان کی باتیں سنتے ہیں، کیونکہ یہ گمراہ قسم کے لوگ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمان ہونے کے بعد وہ مرتد ہو گیا، یعنی مکر گیا، اور سنت سے اس نے اعراض کیا اور نبی کے فرمان کو اس نے نہ سمجھا
اور ان کے پاس گیا قسمت کے حال پوچھنے، تو استغفراللہ وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو گیا اور کفر پر مرا۔ استغفراللہ۔ اور صرف تھوڑی سی مشکل یا مصیبت آتی ہے، دوڑ کر لوگ چلے جاتے ہیں، میرا قسمت والا حال دیکھو، یہ کتاب میں دیکھو، یہ فلاں دیکھو، سارا کیا کرایا اکارت ہے۔ اتنا سخت اعلان اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم میں سے نہیں، کیونکہ روح اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے بری الذمہ کہا اپنے آپ کو، وہ ہم میں سے نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج، کیونکہ جو ان پر یقین کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جنات کو مسخر کر رکھا ہوتا ہے، خود تو پرواز کر نہیں سکتے۔ آج تک آپ نے سنا کوئی انسان اڑا ہو؟ تو جو جنات ہمزات شیاطین ان پر مسلط ہوتے ہیں، تو وہ ان کا تھوڑا بہت کام کرتے ہیں، یعنی سن گن کے ادھر ادھر کی باتیں، ایک سچی تو 70 جھوٹی ملا کے بتا دیتے ہیں۔ وہ آسمانوں تک ان کی رسائی ہوتی ہے، وہ پرواز کرتے ہیں، جاتے ہیں، وہاں ان کے لیے آسمان کے دروازے بند ہیں۔ یعنی جو صورتوں میں اظہار ہے، سورت جن میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ سورت احقاف میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ اور صورتوں میں بھی اشارے ہیں۔ ان میں یہی کہا گیا کہ جس وقت سے یہ قرآن نازل ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے، اس وقت سے ان کے لیے آسمان کے دروازے بند ہیں۔ اگرچہ کوئی چوری چھپے کوشش کرے، کیونکہ وہ راستوں سے واقف ہیں جنات، کوئی جائے اور کان لگائے اور فرشتوں کے مشورے سنے اور ایک آدھ بات سن کر لے آئے، تو فرشتوں کو جب معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی جن سن رہا ہے، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کے پیچھے شعلے لگا دیے جاتے ہیں اور وہ مار پھینک کرتے ہیں۔ یہ جو شہاب ثاقب ٹوٹتے ہیں، دراصل ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کے نزدیک یہ زیادہ مقدار میں ٹوٹیں گے، تو دن میں بھی ہوتے ہیں، رات میں بھی ہوتے ہیں، کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ اور دراصل ایک طریقہ کار ہے کہ جب آپ اس طرح کا شعلہ رات کو سوتے ہوئے دیکھیں، تو اس وقت سنت سے ثابت ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، تاکہ یہ تمہارے اوپر نہ گرے اور یہ منتشر ہو جائے اور سمندر کی طرف چلے جائے۔ کیونکہ جیسے یہ ہماری زمین ہے نا، تو ستاروں سے بڑے بڑے ٹکڑے گرتے ہیں، تو ستارے مختلف ہیں، کسی میں زمین ہے تو کسی میں پتھر ہیں، تو اگرچہ اتنی ہماری زمین جائے، ہمارے شہر جتنا ہی ٹکڑا ہمارے شہر کے اوپر آ جائے تو قیامت تو آ جائے گی، تو اسے ہم روک تو نہیں سکتے نا، سوائے اللہ کی ذات کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ اتنا بڑا ٹکڑا جو ہمارے اوپر آ رہا ہوتا ہے، وہ اپنی رحمت سے اسے منتشر کرتا ہے اور سمندر کی طرف بھیج دیتا ہے۔ وہ جب زمین کے خلا میں وہ جب داخل ہوتا ہے تو ذرہ ذرہ ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ شعلہ نظر آتا ہے اور لکیریں نظر آتی ہیں، اللہ اسے پھیرتا ہے۔ تو ہمیں سکھایا گیا وظیفہ کہ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، اس طرح پڑھیں گے تو اللہ کے حکم سے یقیناً وہ منتشر ہو جائے گا، ورنہ تمہارے اوپر قیامت قائم ہو جائے گی۔ دراصل یہ وہی شعلے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ کوئی جنات وغیرہ کوئی آئے اور اکا دکا خبر سنے فرشتوں سے، اور وہ جا کے جو ان کے اپنے عامل کامل ہوتے ہیں جن کے لیے وہ مسخر ہیں، وہ مسخر کرتے ہیں ان جنات کو، تو ایک آدھ سچی بات تو 70 جھوٹی ملا کے ان کو مشورے دیتے ہیں اور جا کے ان کو بتاتے ہیں، تو یہ وہی سلسلہ ہے، اور ان کے لیے آسمان کے دروازے بند ہیں، اور ان کے پیچھے فرشتوں کو حکم ہے کہ شعلے لگا دیا کرو، تو یہ وہی شعلے ہیں جو ان کے پیچھے لگتے ہیں، یہی ان کو شہاب ثاقب کہا جاتا ہے، شہاب ثاقب۔ اور یہ عام لوگوں کو اس چیز کی خبر ہے نہیں، یہ جو توجہ کرتے ہیں قرآن کی طرف، سمجھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو
اس چیز کا شعور اللہ کی طرف سے اور اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. باقی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسی چیزوں سے بے خبر ہوتے ہیں، لہذا جب بھی کوئی مشکل آتی ہے وہ بھاگ کے جاتے ہیں. ہماری قسمت دیکھو، ہمارا ہاتھ دیکھو، یہ کتاب دیکھو، یہ فلاں دیکھو، یہ فلاں دیکھو. تو یہ جائز نہیں ہے، یہ دائرہ اسلام سے یعنی خارج ہونے کا معاملہ ہے. اگر آپ کسی کے پاس گئے ہیں تو سمجھو دائرہ اسلام سے خارج ہیں. اگر اسی کیفیت میں اگر آپ کو موت آ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ کفر پر مرا. اتنا سخت الفاظ ہے یعنی، اور کفر پر، حالانکہ ہم ساری زندگی نماز پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، صدقے بھی کرتے رہے، خیراتیں بھی کرتے رہے، سب کچھ، اس کے باوجود صرف ایک بات پر وہ ہمارا کیا کرایا سب اکارت ہو گیا، اور ہم کسی کو اپنے ہاتھ کی لکیریں دکھانے گئے یا کسی سے کتاب دیکھو بھئی ہماری قسمت کیا ہے، اور اس بات پر ہماری موت آ گئی اور ہم کفر پر مرے. یعنی یہ جہالت ہے انتہائی درجے کی. اور ایسی چیزیں جو ہے نا بالکل چھوڑ دو، کسی کے کہے میں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو 7 دن مقرر ہوئے تھے، پہلا دن جمعے والا مقرر ہوا، اس دن اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان اور جتنی مخلوقیں پیدا کی ہیں سب کو جمع کیا. تفسیر ابن کثیر میں ہے. اور تخلیق فرمایا جتنی بھی مخلوقیں تھیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، پھر جنوں کو پیدا کیا، پھر انسانوں کو پیدا کیا، اور انسانوں کے بعد جتنی مخلوقیں ہیں سب کو پیدا کر دیا. اس میں یعنی حشرات الارض، چرند پرند درند سب آ جاتے ہیں. یہ کام 2 دن میں ہوا، اور 2 دن میں یعنی 2 دن تخلیق میں، زمین بھی اس میں شامل ہے، آسمان بھی اس میں شامل ہے، چاند ستارے، کیونکہ تخلیق کا مطلب ہے کہ مخلوق کو پیدا کرنا. یعنی 2 دن میں مخلوق پیدا ہوئی، اور اس کے بعد 2 دن میں اس کا انتظام ہوا، یعنی اور 2 دن میں اس کے علاوہ یعنی، اور 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے عرش عظیم کی طرف یعنی توجہ فرمائی. یہ جو عرش عظیم ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہل تخلیق فرمایا عرش عظیم جو پانی پر تھا، کیونکہ پیدائش جو ہے جتنی ہے پانی پہ ہوئی، جتنی مخلوقیں پیدا ہوئی ہیں پانی سے ہی پیدا ہوئی ہیں. کیونکہ اگر آپ خشک اور بنجر زمین میں کوئی بیج بوئیں گے تو وہ پیدا تو نہیں ہوگا نا، یعنی اسے پانی ملے گا تو وہ زندہ ہوگا. مطلب یہ ہے کہ عرش جو ہے وہ جس وقت اللہ نے پیدا کیا تھا سب سے پہلے وہ بھی پانی پر تھا. سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ تو پہلے سے موجود تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھنے کے لیے شام سے قافلہ آیا. لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، یا اللہ کب سے ہے؟ تو اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تدبیریں پڑ گئی کہ اللہ تو پہلے سے تھا، وہ اب بھی ہے، بعد میں بھی رہے گا، اسے تو پیدا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا حدیث قدسی میں کہ پہل میں نے عرش عظیم کو پیدا کیا، یعنی جو پانی پر تھا. تو اس سے مطلب صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پانی اللہ نے پہلے پیدا کیا، پھر اس سے مخلوق کی افزینش ہوئی، اور عرش بھی اسی سے پیدا فرمایا. عرش عظیم جو سب سے بلند ہے، اس کے بعد جتنی مخلوقیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی. تو یہ ساری چیزیں اللہ نے ایک قانون، کائنات، ایک نظام کے تحت اللہ نے پیدا کی. اس طرح کا کوئی کام کر سکتا ہے؟ یعنی اس طرح کا تو کوئی کام نہیں کر سکتا. ایک مکھی تک کوئی نہیں بنا سکتا. یہاں پہ وہ جنوں والی بات بھی میں نے بتائی کہ جس نے سن گن لی ہو
اگرچہ کوئی اس طرح کی خبر اس کے پاس کسی جن کے ذریعے سے یا فرشتے کے ذریعے سے پہنچ گئی ہے تو لائے اپنی دلیل، یعنی سند لائے، کیونکہ ہمارے پاس تو سند ہے. ہم اگر کوئی بات کسی کو بتاتے ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، رسول ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ ہماری سند ہے، ہم سند کے ساتھ بات کرتے ہیں. وہ بغیر سند کے اپنی دلیلیں پیش کر رہے ہیں، تو لائیں اپنی سند، دکھائیں کھلی دلیل کوئی کہ فلاں بات اس طرح ہے اور فلاں اس طرح ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام لہ البنات ولکم البنون، کہ اللہ کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے ہیں بیٹے. دنیا میں اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ایک جگہ ارشاد الہی ہے سورۃ نحل میں کہ اس کا منہ پہ سیاہی چڑھ جاتی ہے، کیونکہ پریشان ہو جاتا ہے. عرب والے جن کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں وہ کہتے تھے انہیں زندہ دفن کر دو، یعنی بےعزتی کا سبب سمجھتے تھے کہ ہماری بےعزتی ہو گئی، ہماری بیٹی پیدا ہو گئی. اور اپنے لیے تو وہ بیٹے پسند کرتے ہیں کہ بیٹے ہونے چاہیے، اور اللہ کے لیے بیٹیاں منتخب کرتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے وہ لوگ، مشرک لوگ. اس چیز کا اللہ نے جواب دیا کہ اللہ کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے ہیں بیٹے. تم اتنی شان والے ہو، شان والا تو اللہ ہے، سبحان اللہ. اس کے بعد فرمایا گیا ام تسألوہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب آپ تبلیغ کرتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں، تو اس وقت ان سے کوئی چیزیں بٹورتے تو نہیں، کچھ لیتے تو نہیں ہے نا، اجر تو نہیں لیتے، معاوضہ تو نہیں لیتے. ہم اجر مانگتے ہو کہ یہ زبردستی پڑی ہوئی چٹی کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جس وقت آپ ان کو تبلیغ کرتے تھے وہ ایسا سمجھتے تھے کہ ہمارے اوپر بوجھ پڑ گیا. ایک تو بوجھ ہوتا ہے نا چکی والا، وہ تو ایک بوجھ ہے. اور جب وہ تبلیغ سننے کے لیے ان کو بلایا جاتا ہے کہ جاؤ یا اللہ کی مجلس میں، رسول کی مجلس میں بیٹھو، قرآن سنو اور سمجھو، تو وہ سمجھتے تھے چٹی پڑ گئی ہمارے اوپر، یعنی ڈبل بوجھ ہو گیا. اوپر والا حصہ چکی، نیچے والا ہو گیا چٹی، یعنی ڈبل بوجھ ہو گیا ان پر. تو وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے اوپر بوجھ پڑ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی وہی بات کھول کے بتائی کہ یہ زبردستی پڑی ہوئی چٹی کے بوجھ چلے جاتے ہیں. یعنی ایک تو ہے نا اللہ کی طرف سے ہدایت، اور ایک ہوتی ہے کہ کوئی سمجھانے سے کسی کو ہدایت آ جائے، اور ایک کسی کو زبردستی پکڑ کے کہو کہ فلاں کام کرو فلاں کام کرو، تو اس پر ڈبل چٹی پڑ گئی نا. وعلیکم السلام. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو ہے چٹی پڑ گئی، یعنی ڈبل بوجھ ہو گیا. اتنا پریشان ہو جاتے ہیں. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی دعوت دیتے تھے تو وہ لوگ پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ ہمارے اوپر یہ چٹی پڑ گئی، یعنی بوجھ تلے دب گئے جیسے. استغفر اللہ. تو یہ زبردستی پڑی ہوئی چٹی کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں، یعنی ان کے دل، ان کے دماغ، ان کا وجود ایسے ہو جاتا ہے جیسے کسی چیز کے نیچے آ گئے ہوں. اس کے بعد فرمایا گیا ام عندہم الغیب فہم یکتبون، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے پوچھئے کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے، یعنی غیب کا علم جانتے ہیں کہ اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہوں، یعنی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا گیا ام یریدون کید فالذین کفروا، کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں یا کوئی نئی چال چلنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ. اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال، یعنی فالذین کفروا هم المعتدون، الٹی ہی پڑے گی.
اگرچہ کوئی آپ کے خلاف چال کریں گے یا قرآن کے خلاف، تو وہ چال تمہارے اوپر نہیں بلکہ الٹی ان پر ہی پڑے گی، الٹی ہی پڑے گی۔ ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون، کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سوا یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ اللہ تو پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ دعا مانگا کرے اللہ مجھے توفیق دے کہ کل میں نا پھر تمہیں سنا سکوں یعنی تفسیر القرآن۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔